روح جسم میں اس طرح ہے جیسے لکڑی میں آگ، روح جسم میں اس طرح ہے جیسے لکڑی میں آگ۔ لکڑی ہے الگ مخلوق، آگ ہے الگ مخلوق۔ لکڑی کو آگ میں ڈال دو، لکڑی آگ کو پکڑتی ہے، جب پکڑتی ہے تو پھر سارے کی ساری لکڑی آگ بن جاتی ہے، پر اس کو لکڑی نہیں کہتے، انگارہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک بت ہے، ڈھانچہ ہے، لوتھڑا ہے، گوشت پوش کا، ہڈی کا، بس لوتھڑا ہے، ماں کے رحم کے اندر لوتھڑا۔ جب اس کا روح پڑ جاتی ہے، اب یہ لوتھڑا نہیں رہتا، انسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں اس کا یہ وجود ہے، اس کے اندر روح ہے تو یہ انسان کہلاتا ہے، اور اگر یہ روح اس سے الگ ہو جائے تو پھر یہ انسان نہیں کہلاتا، اس کو مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، جنازہ کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روحوں کے درجے، فرمایا 10 درجے ہیں، 10 درجے ہیں روحوں کے۔ کمزور ترین روح، بالکل مریل گزریل، اس روح کے بارے میں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، فساد سمجھتے ہیں، جنگ و جدل، جھگڑے پھڑے، معاملات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایسے کو فسادی بولتے ہیں، مفسد۔ اور پھر خطا کار، یعنی جو گناہ اور معصیتوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، اسی میں خوش ہیں، مزے لیتے ہیں زندگی میں۔ تو فرمایا کہ یہ جب مفسد لوگ اور خطا کار لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو اندھیرے میں قید کر دیا جاتا ہے، اندھیرے میں قید کر دیا، اور وہ اندھیرا بھی کہاں؟ زمین کی پستیوں کے اندر ہے، نیچے وہاں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے حال میں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بے خبر ہے، لیکن خوف ان کو رہتا ہے کہ ابھی سے ہم وہ اپنی زندگی کو لذتوں والی یاد کرتے ہیں، مستیوں والی، فسادوں والی کو۔ اب جب اس تاریخ قید خانے کو، ایسا تاریخ کہ اس میں وہ شخص اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اس میں قید ہے۔ اس طرح قید کا 1 گھنٹہ کسی کو دے دو، پھر دیکھو تو صحیح، اور وہ وہاں یہاں کی 40 50 60 سال کی مستیوں میں گزار کر اب وہ جو تاریخ قید خانے میں گیا ہے وہاں پہ بہت ساروں کو 10 ہزار سال ہو گئے، 5 ہزار سال ہو گئے۔ اس طرح کی قید تنہائی اور تاریکی میں 1 گھنٹہ کوئی ذرا گزار کر تو دیکھے صحیح، اور وہاں 500 سال سے کوئی گزار رہا ہے، یہاں 50 کی مستی مفسدی فساد میں گزار کر، خطاؤں مستیوں میں گزار کر 50 سال مر گیا، اب 500 سال سے وہاں تاریکی میں قید ہے۔ سوچو، خوب سوچو، ہمیں خبر نہیں ہے ان کی، یہاں وہ گزار کے گیا، یہاں کی خبریں رکھتا ہے وہ کہ یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، ہم جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں کیا ہے۔ یہ ہو گئی وہ روح۔ ایک تو پھر پرہیزگار انسان ہے جو زندگی میں پرہیزگاری تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بندگی میں زندگی گزارتے ہیں، اور مستیاں فساد نہیں کرتے، خطاؤں سے خود کو بچاتے ہیں، اور اگر کبھی بھولے چوکے سے ہو بھی جائے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کر پھر اپنا معاملہ بندگی کا رب کے ساتھ سیدھا کرتے ہیں۔ اپنے اچھے اعمال کے نتیجے میں ایسی روح ہیں، پہلے آسمان میں خوش اور شادمان ہیں، اوپر، اب ان کا معاملہ اوپر ہے، پہلے آسمان، یہ آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں ہم، ستاروں سے مزین یہ آسمان، اس آسمان کے اوپر وہ وہاں شادمان اور خوش ہیں۔ اور خوش شادمان کیوں ہیں؟ اس بات پر کہ انہوں نے وہاں کی زندگی اطاعت گزاری میں گزاری اور پھر تقویٰ پرہیزگاری میں گزاری، اس پر خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ اللہ کی فرما برداری میں شکر ہے کہ زندگی گزار کر آ گئے، اب وہ ارواح بلندیوں کی مکین ہو گئی ہے۔
پھر اپنے ان نیک اعمال کی طاقت سے وہ ارواح سیر و تیر کرتی رہتی ہے، سیر و تیر کرتی رہتی ہے، سیر سپاٹے، پرواز، اڑان، گھوم پھر نظارے، وہ اس میں لگی ہوئی وہ روح، ایک یہ روح ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر مریدوں کی روحیں ہیں۔ وہ مرید نام کا نہیں، اللہ جس کے دل کو جانتا ہے کہ میری تڑپ میں بے چین ہے، مضطرب ہے مجھ سے ملن کی لگن نے اس کو تو کرچی کرچی کر دیا، اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، اس کو مریدان حق بولتے ہیں۔ مریدان حق کی روحیں پھر چوتھے آسمان میں ہوتی ہیں۔ اب سوچو پہلے آسمان والے ان کو کیسے دیکھتے ہوں، کیسے دیکھتے ہوں؟ پہلے آسمان والے کتنے رشک سے پھر ان کو دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے بابا اتنا۔ چوتھا، بیچ میں دو چھوڑ کر تیسرا چھوڑ کر چوتھے طبق پر وہ ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال کی عمر کا ہے، سفر کرو تو 500 سال کا۔ چوتھے آسمان پر رہنے والے کو یہاں سے کتنا فاصلہ ہوا، 2000 سال کے فاصلے کی بلندی پر وہ مریدان حق کی روحیں رہتی ہیں، اور اپنے صدق کے معاملہ، اپنے معاملے کی سچائی کی وجہ سے، صفائی کی وجہ سے، معاملات کی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ان اچھے اعمال کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحیح؟ چارم کون ہے؟ وہ جو دوسروں پر احسان کرنے والا، دوسروں پر بھلائیاں، دوسروں کے ساتھ بھلائیاں خیرخواہیاں کرنے والے۔ یہ نور کی قندیلوں میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی روح ہیں، ساتویں آسمان سے اوپر عرش الہی کے ساتھ۔ ان کی غذا کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور ان کا شربت لطف و قرب۔ وہ قرب و لطف کا مولا کے اس کا شربت پیتے رہتے ہیں دیکھ دیکھ، اور ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ان پر برستی رہتی ہے۔ نور کے قندیلوں میں عرش کے برجوں میں وہ ایسے اندر قندیلیں لٹکتی ہوئی ہیں، ان میں موجود ہیں۔ پھر پنجم اہل وفا کی روح ہے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے ساتھ وفا میں ایسی گزاری کہ اپنے آپ کو تھکا کے رکھ دیا پوری زندگی میں، ان وفاؤں میں خود کو توڑ پھوڑ کے گویا رکھ دیا رب کے ساتھ۔ وفاؤں میں اہل وفا کی روحیں جو صفا کے پردوں میں اور برگزیدگی کے مقام پر خوش ہیں۔ پھر عرش سے بھی اوپر وہ ان کا مقام، وہاں پر وہ خوش ہیں۔ شہیدوں کی روح ہیں جو اللہ کے لیے زندگی میں لڑے مرے، مارا بھی اور مر بھی گئے، بظاہر مر گئے لیکن وہ زندگی انہوں نے ایسی حاصل کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سوچو بھی نہیں ان کو مردہ، خیال میں بھی ان کو مردہ نہ جانو، فرمائیے زندہ ہے اور ان کو اپنے رب کی طرف سے غذا، خوراک، رزق ملتی رہتی ہے۔ وہ شہیدوں کی روح ہے جو جنت میں جنتی پرندوں کے صورت میں رہتی ہیں۔ پرندے جنت میں جنتی پرندوں کی صورت میں رہتی ہیں، اور جنت کے باغوں میں جہاں جس وقت چاہیں اڑتی پھرتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ شہید ہفتم خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی روح ہیں، جنہوں نے زندگی میں اللہ سے عشق مچایا اور پھر اسی عشق میں جان دے دی۔ ان کی روحیں جو صفات حق تعالیٰ کے نوری پردوں میں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں نا، صفات رحیم، کریم، ستار، غفار، وہاب، رؤوف، یہ جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کے جو نوری پردے ہیں، ان پردوں کے اندر وہ روحیں عاشقوں کی رہتی اور ادب کے بچھونے پر قیام پذیر ہیں۔ ادب کا جو مصلی ہے اس پر وہ قرار پکڑے ہوئے بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہزاروں سال کیسے گزرے ہیں، یہ ہزاروں سال کیسے گزرے پتہ نہیں چل رہا۔ ان کو 100 سال ایسے گزرتے جیسے ایک سانس کا لمحہ گزرا، ان کے لیے ایسا پتہ نہیں چلتا، اپنی مستی میں اتنے گم اور کھوئے ہوئے۔ ہشتم حق تعالیٰ کے عارفوں کی روح ہیں، جنہوں نے رب کو پہچانا، ان کی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، ان کی روحیں بارگاہ الہی میں رہتی ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ قدس میں، محل قدس میں، محل قرب میں وہ وہاں رہتی ہیں۔ اللہ صبح شام اللہ کا کلام سنتی رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور دنیا و جنت میں، دنیا میں بھی جنت میں اپنے مکانوں کو دیکھتی رہتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی وہاں بیٹھے مکانوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ پھر نہم حق تعالیٰ کے اولیاء کی روح ہے، وہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی روح ہے، جمال الہی کے مشاہدے میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دیدار میں مست ہیں، اور مقام کشف میں مستغرق ہیں، اور کھلے ہوئے پردے حجاب اٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہ غرق ڈوبے ہوئے ہیں، دیدار الہی میں مست اور غرق۔ نہ اس کے علاوہ یہ روحیں کسی کو جانتی ہیں، نہ اس کے علاوہ کسی چیز میں اس اللہ کے دید کے سوا انہیں کسی چیز میں آرام نظر آتا ہے۔ یہاں سے کما کر کیسے گئے دیکھو، یہی بندے ہمارے آپ جیسے، یہی مٹی کے بنے، یہ گوشت پوش کے بنے۔ دہم درویشوں کی روح ہے، درویشوں کی روح ہے جو محل فنا میں قرب الہی سے مشرف ہے، اتنے اللہ کے قریب، ان کو شرف نصیب ہے قرب کا مقام کہ ان کے اوصاف احوال وہاں اللہ کے ہاں تبدیل کیے جا چکے ہیں، گویا وہ کوئی فرشتے ہوں جیسے، اوصاف ہی بشری اوصاف احوال بدل دیے گئے، اور وہ حق تعالیٰ کے قرب سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ ٹاپ 10ویں والوں میں شامل کرے، اور اس کے لیے ہمیں ایسا حال بھی نصیب کرے، ہم ایسے بن بھی جائیں۔ مستیاں، جھوٹ، ٹھگیاں، چکر بازیاں، اس سے تھوڑی یہ مقام ملتے ہیں بھائی۔ مخلص، سنجیدہ، اللہ کے لیے با وفا، درویش، عارف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔